اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وصحبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران طریقت، میری ملت کے نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی رب تعالی اپنی مخلوقات سے ناراض ہوتا ہے تو ان پہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ کیسے پہلے والے نبیوں کی امتیں گر گناہ کرتی تو ان کی پیشانیوں پہ لکھا جاتا، دروازے کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا، ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی، یا پتھر برسائے جاتے آسمان سے، یا پھر زمین کو الٹا دیا جاتا تھا۔ مگر امت مسلمہ، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اوپر رب تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ نہ تو ان پہ پتھر برستے ہیں، نہ ان کی شکلیں بگڑتی ہیں۔ مگر حالات حاضرہ میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر بندہ خوف و ہراس میں ہے، کسی کو کوئی سکون حاصل نہیں ہے، اور ہر پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، دیہاتی ہے یا شہری ہے، اب کسی سے بھی ملیں گے نا تو اس کی زبان سے یہی سنیں گے کہ یار اللہ ناراض ہو گیا، بس یہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرنی چاہیے، بس توبہ کرنی چاہیے۔ ہر بندہ ایسا کہتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا ہم صرف کہنے کی حد تک ہیں، عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اب ایک بندہ کہے جناب اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرنی چاہیے، جھوٹ ویسے ہی ویسے بولتا ہے۔ بے نمازی تھا ویسے بے نمازی ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، توبہ کرنی چاہیے؟ ایک بندہ کم تولتا ہے ویسے ہی کم تولتا تھا، آج بھی کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ فریب کرتا ہے، کیا اس نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور حالات حاضرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں 20 کی 100 میں مجبوری کو دیکھ کے بیچی جاتی ہے، باقی دکانیں بند ہیں، میں ہی چمڑی اتار لوں، کیا توبہ کی ہے ہم نے؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آتی۔ کچھ ایک صاحب کہنے لگے جناب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں وہ جنگیں لڑتے تھے تو اللہ کی نصرت آتی تھی، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ کی فتح نصیب ہوتی تھی انہیں، اور آج وہ نصرت اور فتح کہاں گئی ہے؟ کیا رب وہ نہیں رہا؟ رب بھی وہی ہے، کائنات بھی وہی ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار۔ ہاں اب ضرورت اس بات کی ہے اپنا کردار صحابہ جیسا بناؤ، اپنا عزم ایسا رکھو کہ رب کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے۔ بیماری سے تو ڈر ہے، خدا سے ڈر نہیں۔ آج بیماری سے ڈر کے مارے تو بندہ اندر چھپ کے بیٹھا ہے، آج بیماری کے مارے تو گانے نہیں سنے جا رہے، بیماری کے ڈر سے تو آج لوگ توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ کیا خدا کا ڈر نہیں تھا؟ مرنا نہیں ہے ہمیں، آؤ ضرورت ہے اس بات کی، آج بھی توبہ کر لو تو پھر سے رب کی نصرت عطا ہو جائے گی۔ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو حضرت ابراہیم کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، سمندر سے انہیں باہر بھی لا سکتا ہے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو عدم وجود سے انسان کو وجود دینے والا ہے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ تو پھر کیوں خوف و ہراس ہے؟ آؤ رب کی ذات پہ توکل کرو، رب کی ذات پہ بھروسہ کرو، احتیاط ضرور کرو مگر رب کو نہ بھول جاؤ، وہ شفا دینے والا ہے۔ اگر بیماری دے سکتا ہے تو وہ شفا بھی دے سکتا ہے۔ وہ ہوا کے ایک جھونکے سے اس وائرس کو
دنیا سے ختم کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے آئے بندہ آج بھی جو غیر مسلم ہے, جو رب کو نہیں مانتا, وہ رب کو ماننا شروع کر دے. صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں, یہ پوری دنیا کے اوپر یہ وبا ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے لوگ جو غیر مسلم ہیں, جو خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے, وہ رب کو وحدہ لا شریک مانے. پوری زندگی وہی ٹرمپ اور وہی مودی جو آزان سن کے لوگوں کے اوپر تڑپتے تھے اور لوگوں کو مارنے کے لیے بھاگتے تھے, کل وہی اسمبلی کے اندر قرآن کی تلاوت سن رہے تھے. رب کی لاٹھی میں آواز ہے. کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا, کوئی نہ بولا. فلسطین میں کٹتی رہی مائیں اور بہنیں, کوئی نہ بولا. آج وہی جو کشمیر میں کتنے دنوں سے تھا پوری دنیا پہ ہے یا نہیں ہے. یہ عذاب اس بات کا ہے کہ ہم ظلم دیکھ کے چپ رہے, بس ہم تمہارے ساتھ ہیں, کیا کچھ نہیں. وہی آج ہمارے اوپر ہے. آؤ سچی توبہ کرو. ظلم کو دیکھتے ہو تو اس کے خلاف زبان کھولو, آواز بلند کرو, مظلوموں کے حامی بنو, مظلوموں کے ساتھ دینے والے بنو. پھر رب تعالیٰ ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے گا. اور صاحبوں, حالات حاضرہ میں یہ نہیں صرف ذات باری تعالیٰ پہ توکل, رب تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں احتیاط بھی کرو. احتیاط بھی لازم ہے. جس طرح وطن عزیز کے حکمران یا ڈاکٹر ہمیں ہدایات دیتے ہیں, ان کے اوپر بھی عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ گھروں میں رہیں تو stay home, save your lives. گھروں میں رہیے, اپنی زندگی محفوظ کیجئے. یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل اور سانپ کے جا کے منہ میں زبان دے دو تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں ترکیب ارشاد فرماتے ہیں کہ احتیاط بھی کیجئے. مگر اتنا نہیں ڈرنے کی ضرورت کہ ہر بندہ جو ہے وہ, میں تو سمجھتا ہوں بیماری سے پہلے ڈر کے مارے لوگ مار جائیں گے, جو کیفیت بنا رکھی ہے میڈیا نے اور لوگوں نے. کوئی بات تھوڑی سی ہوتی ہے بڑھا کے اتنی کی جاتی ہے. وہ ایک میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کتاب کے اندر کہ ایک سانپ اور ایک مینڈک مابین مکالمہ ہوا. تو مینڈک نے کہا بات یہ ہے کہ تیرا زہر اتنا سخت نہیں ہے کہ لوگوں کو تو ڈستا ہے اور لوگ مار جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے خوف کی وجہ سے مار جاتے ہیں. زہر میرا زیادہ ہے, تیرا اتنا زیادہ زہر نہیں ہے, مگر مجھ سے لوگ ڈرتے نہیں, تجھ سے لوگ ڈرتے. اس نے کہا کیسے؟ کہا ایسے کر لیتے ہیں, تجربہ کر لیتے ہیں. بھئی تو ایک آدمی کو ڈسے گا, میں سامنے جمپ لگاؤں گا, وہ دیکھے گا کہ مینڈک نے ہی ڈسا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر میں ڈگوں گا اور تو سامنے سے گزرنا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلے سانپ نے ایک آدمی کو ڈسا. حکایت ہے سمجھانے کے لیے ہے, سانپ نے ڈنگ مارا اور سامنے سے مینڈک نے اچھل کے نا اس کے پاؤں سے نکلا اور آگے چلا گیا. آدمی نے دیکھا, اب اسے ڈنگ محسوس ہوا بھئی کوئی چیز لگی ہے پاؤں پہ, اور جب اس نے مینڈک کو دیکھا نہ کہا یہ مینڈک ہی ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہ پاؤں پہ کھجل کے خارج کر کے آگے چلا گیا, وہ ٹھیک ٹھاک. آگے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی کو, اب سانپ نے ڈسا, وہ ٹھیک ٹھاک چلا گیا. اب اس نے مینڈک نے اسے ڈنگ مارا, چک مارا, اور سانپ جو اس کی قدموں میں سے نہ گزر گیا. اب اس نے دیکھو ہوئے سانپ, توبہ میں تو مر گیا, وہ ادھر ہی مر گیا. آج لوگ خوف کے مارے مر جائیں گے, ضرورت نہیں ہے اتنا خوف کھانے کی. پوری دنیا جو ہے ایسی حالت میں سمجھتے ہیں رب ہے ہی کوئی نہیں. اور اللہ نے جس نے اتنا خوبصورت بنایا وہ محفوظ بھی کرے گا. یہ امتحان قوموں پہ آتے رہتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وبائیں آتی رہتی ہیں. حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی وبائیں آئی ہیں, صحابہ کے دور میں بھی آئی ہیں, بعد میں بھی آتی رہی ہیں. قومیں مقابلہ کرتی ہیں, حالات ایسے آتے رہتے ہیں. اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حفاظت کی ضرورت ضرور ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رب ہے پالنے والا, رزق بھی اس نے دینا ہے. دکانیں بند ہے تو بھوک سے کوئی نہیں مرے گا, پکی بات ہے. رزق کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی ہے, بھوک سے کوئی نہیں مرے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کیجئے, توبہ استغفار کیجئے, گھروں میں آذانیں پڑھیے, خوف و ہراس کو دور کیجئے, رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیجئے. 7 صدی ہجری کی بات ہے. ایک شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وبا آئی, طاعون بیماری آ رہی. اب اتنی بیماری کے لوگ بہت زیادہ مرنے لگے, تو ہم نے کیا کیا, ہم بچوں کو لے کے اللہ کے گھر میں پناہ لے لی. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی, قرآن پڑھتے رہے, یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد وہ وبا ہمارے سے دور ہو گئی. بس یہ اتنی سی بات ہے. صرف رب کی ذات پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے, رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. آؤ توبہ استغفار کرو. یہ ہمارے گناہوں کے اوپر سب کچھ سزا مل رہی ہے, گناہوں سے توبہ کیجئے. بے نمازی ہے تو نمازی بن جاؤ, جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں یہ وبا دور ہو جائے گی. جس کا علاج نہیں ہے, مالک کے پاس سب کچھ ہے, وہ عطا کرنے والا ہے.